نساء آیت نمبر 103 فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ فَإِذَا پس جب قضیتم الصلاۃ تم پورا کر لو نماز کو، فاذکروا اللہ پس تم اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پہلوؤں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پہ، کتابا موقوتا فرض مقرر وقت پر۔ دہرا لیں جی، فَإِذَا پس جب قضیتم الصلاۃ تم پوری کر لو نماز، فاذکروا اللہ بس تم یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ بس جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، کتابا موقوتا لکھی ہوئی مقررہ وقت پر۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم نماز پڑھ لو، یہ اسی خوف کی نماز کا ذکر ہے جو ہم نے اس کے کوئی 5-7 طریقے بھی بتائے تھے، خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھنی ہے، اور ظاہری بات ہے وہ پوری تو نہیں پڑھی جاتی، آدھی پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات 1 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس کی کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے، جنگ بھی کرو، ساتھ چلتے لڑتے بیٹھے لیٹتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، تاکہ وہ جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جہاد کے موقع پہ، لڑائی کے موقع پہ کئی مقامات پہ قرآن میں ذکر ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ نماز کے بعد اللہ کو یاد کرتے رہو، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ جب دشمن کا خوف ختم ہو جائے تو پھر تم نماز پڑھو، پوری نماز مکمل اطمینان کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک جو نماز ہے وہ مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے۔ اندازہ کریں کہ اتنا سخت مرحلہ ہو، دشمن مقابلہ کر رہا ہو، لڑائی چل رہی ہو، اس حال میں بھی اللہ نے ہمیں نماز کی رخصت معاف نہیں کی۔ ہاں اس کی ادائیگی میں تھوڑی نرمی کرتی ہے، جیسے جیسے سچویشن ہوگی ویسے ویسے نرمی بھی بڑھتی رہے گی، لیکن نماز معاف نہیں کی۔ ہم کون سی مخلوق ہیں، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی اور امید لگائی ہے کہ ہماری قیامت کے دن جنت پکی ہو گئی۔ نہیں بھائی، نماز کی سب سے پہلے پابندی، جو نماز ہے اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پہ فرض کی ہے۔ جو ٹائم ہے نا نمازوں کے، جو وقت ہے نمازوں کے، انہی اوقات میں ادا کرنی ہے۔ بعض کہتے ہیں جی دیکھیں ہماری دکانداری کا معاملہ ہے، وہ ہم بعد میں پڑھ لیں، بعض اوقات گاہک آ جاتے ہیں، پھر بعد میں پڑھ تو لیتی ہے نا، ادا تو کر لیتے ہیں نا۔ بھائی جیسے ادا کرنا فرض ہے نا، ویسے مقررہ وقت جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ اور وقت کون سا ہے، مختصر سا میں وقت بتا دیتا ہوں۔ ہمارے مسجد کے ایک نمازی، ان کی عزیزہ فوت ہو گئی، اصل میں اس کا جنازہ، اس لیے آج ہم نے ایک ہی آیت پڑھی ہے چھوٹی سی، تو یہ وقت نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے وقت، جب سورج ابھی نکلتا نہیں، لیکن سورج سے پہلے ایک روشنی نکلتی ہے، پہلے ایک لکیر نکلتی ہے مشرق کی جانب،
اسے صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، یوں کہنے کہ وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ جب وہ لکیر پھٹ جاتی ہے اور وہ روشنی ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اب یہ صبح صادق ہے، اس وقت فجر کا جو وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ختم کب تک ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے۔ دوسری کون سی نماز ہے جی؟ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج نصف نہار پہ ہے نا، مطلب سورج سر پہ ہے، ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جو ہی سورج یہ ڈھلنا شروع ہوا، یہ ہم ہے نیچے، یہ سورج سر پہ ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ممنوع اوقات میں سے ہے۔ 5 وقت وہ ہیں جو منع ہے، جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی ابھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ سورج سر پہ ہے، ابھی ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جو ہی سورج آگے نکلا، ڈل گیا، سورج ڈلنا جسے کہتے ہیں، اب کون سا ٹائم شروع ہو گیا؟ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ جو ہی سایہ بننا شروع ہو گیا نا نیچے، ظہر کا وقت، اور کب تک؟ جب تک ایک مثل سایہ بنتا رہے گا، ظہر کا وقت رہے گا۔ ایک مثل مطلب یہ سورج ہے، یہ میرے ہاتھ کا جو سایہ ہے آگے ایک ہاتھ کے برابر ہو جائے گا، یہ ظہر کا آخری وقت ہے۔ ظہر کا آخری وقت کون سا ہے؟ کہ انسان کے ایک مثل سایہ ہو جائے، جتنا مطلب 5 فٹ کا انسان ہے، 5 فٹ ہی اس کا اب سایہ بننے لگ پڑا ہے، یہ ظہر کا کون سا وقت ہے جی؟ آخری وقت ہے۔ اور عصر کا سٹارٹ ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ ابھی جی ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے، اللہ بھلا کرے چائنا کا بھی، یہ جو گھڑیاں آ گئی ہیں وہ سارا کچھ ہمیں بتا دیتی ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں۔ تو بہرحال جو اصل اندازہ ہے نا وہ اس کے مطابق بنایا جاتا ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے نمازوں کا۔ اچھا جی، عصر کا وقت کب شروع ہوا؟ جو ہی سایہ ایک مثل، ایک ہاتھ، یہ ایک ہاتھ اور ایک مثل سایہ، یہ ظہر کا آخری وقت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک 2 مثل سایہ نہیں ہو جاتا۔ یہاں بعض روایات میں آتا ہے سورج سرخ نہیں ہو جاتا، غروب ہونے لگا، تو یہ اس وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے، آخری وقت۔ لیکن جان لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً عصر کے وقت تاکید فرمائی ہے پہلے وقت میں، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھتا رہتا ہے، انتظار کرتا جاتا ہے، جب سورج نیچے ہونے لگتا ہے، سرخ ہو گیا، غروب ہونے لگا، فوراً گیا اور 4 ٹھونگے مارے اور آ گیا، یہی اس کی نماز ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اچھا جی، عصر کے بعد کون سی نماز ہے؟ مغرب۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج کی لالی رہتی ہے۔ جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو وہ سرخی سی نظر آئے گی۔ جب سرخی غائب ہو گئی، کون سا وقت شروع ہو گیا؟ عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اور عشاء کا آخری وقت کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات تک۔ کب تک رہتا ہے جی؟ آدھی رات تک جو ہے عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً جتنی بھی نمازیں ہیں نا، ساری کی ساری پہلے وقت میں ہی ادا کی ہیں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز آخری وقت میں ادا کرنا افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، لیکن امت کو دشواری میں نہ ڈالنا، اس لیے آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز بھی ہمیشہ پہلے وقت میں ہی پڑھی ہے، 1-2 روایات کے علاوہ۔ آپ علیہ السلام نے عشاء بھی اول ہی وقت میں ادا کیا۔ یہ تو تھے جی نماز کے اوقات، 5 ممنوع اوقات کا بھی ہم نے ذکر کر دیا، وہ بھی بتا دیں۔ پہلا وقت تو یہ ہے جی، فجر کے وقت مسجد میں آئے، سنتے پڑھ لی فرض، اور سورج نکلنے تک اب کوئی بھی نماز پڑھ سکتے، فجر کی سنتے پڑھ لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی گھر میں سنتے پڑھ لی، مسجد میں آئے تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، جی نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کے وقت ان کی سنتوں کے علاوہ اور کوئی بھی نماز نہیں ہے، یہ ایک وقت ہے۔ دوسرا وقت جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج، تیسرا وقت جب سورج سر پہ ہو، کوئی سایہ نہیں بنا، اس وقت بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ۔ چوتھا وقت عصر کے بعد جب سورج سرخ ہونا شروع ہو جائے، تب سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اور 5واں وقت جب سورج غروب ہو رہا ہے، 5واں وقت جو جب سورج، یعنی یوں کہہ لیں عصر کے بعد بھی کوئی نہیں پڑھ سکتے، عصر کے فوراً بعد ویسے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہمیشہ پڑھی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انکار اس کا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت آتی ہے،
بہرحال بعضوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، جبکہ خاصہ ہونے کی کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب سورج اللہ کا بھلا کرے سرخ ہونا شروع ہو جائے تب سے لے کے غروب ہونے تک کوئی بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور جنازے والوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ جب وہ عصر کا وقت رکھتے ہیں نا، کوشش کیا کریں عصر کے فوراً بعد ہی کر لیا کریں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کرتے کرتے ممنوع اوقات میں وہ جو ہے نا تدفین وغیرہ جنازہ وغیرہ بعض اوقات داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دفن کرنے سے بھی منع کیا نا جب سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو۔ تو کئی دفعہ ایسا اتفاق بھی ہوا ہے، ہم نے تو ساتھیوں کو کہا بھی ہے کہ بھئی تھوڑا پرہیز کر لیا کریں، کوئی آگے پیچھے ٹائم کر لیا کریں۔ تو بہرحال یہ بھی احتیاط ہے۔ معاملہ آیا تھا، مسئلہ ذہن میں نے عرض کر دیا۔ تو یہ تھے جی نمازوں کے اوقات۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک جو نماز ہے مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔